راہب تھے، خاص انہوں نے عاجزی کے لباس جو پہنے ہوئے تھے، ان کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم میں سورہ یاسین جو ہے تلاوت کی، تو وہ اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں تر ہوں۔ اسی کا ذکر جو ہے وہ آگے آ رہا ہے، تو گویا وہ حق اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو یعنی اس کے بالمقابل اگر آپ یہودیوں کو دیکھیں تو وہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صبح و شام ان کا آنا جانا تھا، اور وہ رہنے والے مدینہ کے تھے، لیکن وہ دشمنی کے اور عداوت کے اندر جو ہے وہ بہت آگے تھے، اور بہت تھوڑے سے لوگ گنے چنے ان میں سے یہودیوں میں سے وہ ایمان لائے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تفیض من الدم مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب یہ نصرانی سنتے ہیں یا سنتے ہیں ما انزل الی الرسول، جو کہ نازل کیا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی نازل کی گئی ہے قرآن کریم کی شکل میں، جب اس کو یہ نصرانی سنتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ یاسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی، انہوں نے سنی، ترا اعینہم، تو اے مخاطب تم دیکھتے ہو ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدم، کہ وہ آنسوں میں بہہ جاتی، تو وہ ایک مبالغہ ہے، اصل تو آنسو آنکھوں سے بہتے ہیں، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوں میں بہہ جاتی ہیں، یعنی ان کا اتنا اثر ہوتا ہے اس چیز کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے نازل کی گئی، یعنی قرآن کریم، اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسوں میں بہہ جاتی ہیں، یعنی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ مما عرفوا من الحق، بسبب اس کے جو کہ وہ حق کے بارے میں جان گئے، یعنی جب وہ حق کو جانتے ہیں، وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے نازل کی گئی اس کو وہ سمجھتے ہیں، اور حق کو جو ہے اس کا عرفان ان کو حاصل ہوتا ہے، اس کی معرفت ان کو حاصل ہوتی ہے، تو اس کا ایسا اثر ان کے دلوں پہ ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یقولون، اس حال میں وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا، ایمان لے آئے یعنی آپ پہ ایمان لے آئے، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان پہ جو کتاب اتری اس کے اوپر ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا، بس آپ ہمیں لکھ دیجئے یا آپ ہمیں لکھ لیجئے، ما شاہدین، گواہی دینے والوں میں، یعنی مسلمانوں میں، وہ لوگ جو گواہی دیتے ہیں آپ کی توحید کی، وہ لوگ جو گواہی دیتے ہیں آپ کے رسولوں کی سچائی کی، حقانیت کی، اور ان کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو وہی آپ نے نازل کی ہے اس کی وہ گواہی دیتے ہیں، تو اہل ایمان کے اندر آپ ہمیں بھی لکھ لیجیے، یا ان لوگوں میں لکھ لیجئے جو گواہی دیں گے قیامت میں نبیوں اور امتوں کے حق میں، اور نبیوں اور امتیوں کے خلاف میں، یعنی اس سے مراد امت مسلمہ ہے کہ جب جو ہے مختلف امتیں اس بات کا انکار کریں گی کہ ہمارے طرف تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں کہ ہم جو ہے اس خوشخبری سے متاثر ہو تو ایمان لاتے، تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے گواہ کے طور سے جو پیش کیا جائے، تو یہ امت جو ہے نبیوں کے حق میں گواہی دے گی کہ ان لوگوں کے پاس جو ہے آپ نے یا اللہ نبیوں کو بھیجا، فلاں نبی اس امت کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کا پیغام جو ان تک پہنچایا، اور خود انہوں نے تصدیق نہیں کی، تکذیب کی، اس کو ٹھکرایا، تو گویا امتوں کے حق میں یا ان کے خلاف یہ شاہد بنیں گے، گواہ بنیں گے امت محمدیہ کے لوگ۔ تو معاش شاہدین کے مراد یہ ہے کہ جو شہادت دیتے ہیں ایمانیات کی، یا وہ لوگ جو قیامت میں شہادت دیں گے امتوں کے حق میں ان کے خلاف، یا اللہ آپ ہمیں ایسے لوگوں کے اندر لکھ لیجیے۔ تو حق کو سننے کے بعد اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں، وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ وَمَا لَنَا، اور ہمیں کیا ہے، یعنی ہمیں کیا چیز مانے ہے، ہمیں کیا عذر پیش ہے، وَمَا لَنَا کا مطلب اور ہمیں کیا ہے، یعنی ہمیں کیا عذر پیش ہے، اور ہمیں کیا چیز مانے ہے، لا نؤمن باللہ، کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، کہ اللہ پر ایمان لانے میں ہمیں کیا چیز روکتی ہے، وما جاءنا من الحق، اور اس بھی چیز پر ہم ایمان نہ لائیں جو کہ حق جو ہے ہمارے پاس پہنچ چکا، یعنی قرآن کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، وَنَطْمَعُ، اور ہم امید رکھیں، أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، کہ داخل فرمائیں گے ہمارے پروردگار ہمیں مع القوم الصالحین، نیک لوگوں میں، یعنی قیامت کے روز ہمیں بھی نیکوں میں شمار کریں گے، تو کیا چیز ہمیں مانے ہے، کیا چیز ہمیں روکتی ہے، یعنی باقی لوگوں کو جب ان سے، یعنی اس آیت کا مفہوم یہ ہے
کہ جب لوگ ان کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ ایمان میں جلدی کیوں کرتے ہو، ایمان کیوں لاتے ہو، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں مالنا، کہ ہمیں کیا ہے، ہمیں کیا چیز مانے کہ اللہ پر ایمان نہ لائیں، اور اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو حق جو ہے وہ ہمارے پاس آ چکا، اور ہم کیوں نہ اس بات کی طمع اور خواہش کریں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صالح لوگوں میں داخل کرے، کیونکہ جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر اور اس کی تعلیمات پر، اس کی وحی پر، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کو نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ تو باقیوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز مانے ہے اور ہمیں کیا عذر پیش ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں، ہمیں ایمان لانا چاہیے، مطلب اس کا ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر ایمان لانا چاہیے، اور اس بات کی طمع اور امید جو ہے رکھنی چاہیے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل کرے۔ تو یہ سارے نصرانیوں کے بارے میں کہ ان کا یعنی رویہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں قرآن سننے کے بعد کیسا رہا، کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور انہیں تصدیق کی آپ کی اور آپ کی تعلیمات کی، اور لوگوں کو یہ سمجھایا کہ جب حق جو ہے ہمارے پاس آ چکا تو ہمارے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائیں، اور جو حق ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس کی بھی ہم تصدیق کریں، اور اس بات کی ہم طمع رکھیں اور خواہش رکھیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل کریں۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔